السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ آج کی خبریں تھوڑی سی مختلف اس لیے کہ بالآخر کابینہ نے 43 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا اور اس کے علاوہ جو وفاقی وزراء ہیں ان پر تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ بہرحال دیکھیں گے وفاقی کابینہ کا نواز شریف پر اعتماد، منصوبے وقت پر شفافیت سے مکمل کریں، وزراء کے بیرون ملک جانے پر پابندی، مسئلہ کشمیر تمام فورمز پر اٹھائیں، وزیر اعظم کے پہلے دن احکامات۔ 43 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، تمام صوبوں اور علاقوں کی بھرپور نمائندگی، دفاع، داخلہ، خارجہ، بجلی کے وزیر تبدیل، وزیر خزانہ برقرار، کابینہ میں 27 وفاقی وزراء اور 16 وزراء مملکت شامل۔ یہ روزنامہ جنگ کی سرخی، ایکسپریس کی سرخی بھی یہی کہ 43 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ صدر ممنون نے حلف لیا، خواجہ آصف خارجہ امور، ڈار خزانہ، احسن اقبال داخلہ، خرم دستگیر دفاع، رانا تنویر دفاعی پیداوار، بلیغ الرحمان تعلیم، زاہد حامد قانون، سعد رفیق ریلوے، مشاہد موسمیاتی تبدیلی کے وزیر۔ شہ سرخیاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کی شہ سرخی، عمران گللائی سکینڈل، تحقیقات پارلیمانی کمیٹی کرے گی، ساری جماعتیں حامی، تحریک انصاف کا پہلے انکار پھر خیر مقدم۔ عائشہ گللائی کے الزامات، قومی اسمبلی نے ان کیمرہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی، عمران کا خیر مقدم۔ اس کے علاوہ انگریزی اخبارات کی خبریں دیکھتے ہیں اور پھر باقی خبریں ساتھ کے ساتھ ہم ڈسکشن کے دوران پڑھتے جائیں گے۔ این اے پینل ٹو انویسٹیگیٹ گلالائیز ایلیگیشنز، ایکسپریس ٹریبیون، عباسیز 43 ممبر کیبنٹ سوان ان، اور یہی دو بڑی خبریں اس وقت فی الحال میرے سامنے۔ فل ٹائم فارن منسٹر فائنلی، بہت اصرار تھا مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ کل وقتی وزیر خارجہ کی تقرری ضروری ہے، بالآخر ہو گئی۔ فیڈرل کیبنٹ ایکسپریسز کانفیڈنس ان نواز، نیوز انٹرنیشنل کی خبریں۔ ایم پیز باڈی ٹو ہولڈ پروب انٹو عمران گللائی اسکینڈل۔ اس کے علاوہ ایک خاص خبر ہے، نیب انڈیسائسو اوور فائلنگ ریفرنسز اگینسٹ شریف، عثمان منظور کی بالائن کے ساتھ یہ خبر ہے، اور اس کے مندرجات پہ ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی میں۔ ہمارے جو مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، عمران شیروانی صاحب، ان سے، لیکن ڈان کی خبریں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ این اے اسپیشل کمیٹی ٹو پروب گلالائیز ایلیگیشنز، پی ایم عباسیز بلوٹڈ کیبنٹ سوان ان، اور بارڈر میکنزم ڈسکس ود افغان ملٹری ٹیم۔ شیروانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شیروانی صاحب، فیڈرل کیبنٹ نے حلف لے لیا ہے، اس کے علاوہ جو میں ابھی جیسے کہہ رہی تھی کہ کچھ وزراء کی ایکسپرٹیز کے اوپر تحریک انصاف کی جانب سے خاص طور پہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ 45 دن کے لیے 47 رکنی کابینہ وزیر خارجہ آداب سفارتکاری جانتے ہی نہیں، تو کیا یہ ضروری ہوا کرتا ہے کہ جس وزیر کی آپ تقرری کریں اس کا اس خاص شعبے میں کچھ اپنا ورک ایکسپیرینس ہو، کوئی ضروری ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں تو بالکل الٹا ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ جو جس فیلڈ کو جانتا ہی نہ ہو وہاں اس کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ بیوروکریسی اپنی مرضی کر سکے۔ لیکن یہ کہ کابینہ جو ہے عموماً مل کے بہت سارے فیصلے کر رہی ہوتی ہے، وزیر صاحب اس کو امپلیمنٹ کرانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی پھر بہت سارے لوگ اور اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک وفاقی وزیر ہے تو ایک اسٹیٹ منسٹر بھی موجود ہوتا ہے، وزیر مملکت، تو یہ بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہو جاتی ہیں، مشیر بھی موجود ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جو سب سے بڑا انہوں نے سوال اٹھایا ہے وہ یہ کہ جی صرف 45 دن کے لیے اگر یہ آئی ہے، تو 47 لوگ کیوں ہیں اس میں؟ 43 نے حلف اٹھایا، 4 ایبسنٹ تھے، خیر وہ بھی آ جائیں گے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا یہ واقعی 45 دن کے لیے ہے، یا جیسا کہ کچھ جگہوں پہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کیبنٹ ہے، یہ الیکشن کرا کے ہی ہٹے گی، یہ صرف 45 دن کی کہانی نہیں ہے، یہ صرف اس الیکشن جو ایک چھوٹا الیکشن ہے نا جس میں ایک سیٹ جو خالی ہوئی ہے اس میں شہباز شریف صاحب کو الیکٹ کر کے لے آیا جائے، یہ صرف وہ کیبنٹ نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ کیبنٹ کنٹینیو کرے اگر شہباز شریف صاحب آ بھی جاتے ہیں، صرف پرائم منسٹر کو چینج کر دیا جائے اور عباسی صاحب جو ہیں ان کو کوئی اور میجر پورٹ فولیو دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا کہ کیا نائب وزیر اعظم کی کوئی آ سکتی ہے بیچ میں
فرض کریں اگر سینئر منسٹر بنایا جا سکتا ہے، کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک، ان کو ایسے ہی مطلب راستے میں نہیں چھوڑا جا سکتا اس طرح. صحیح. اچھا، اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، جیسے کہ مریم اورنگزیب نے کل رات کو ٹی وی پہ ایک پروگرام میں کہا کہ جی یہ ابھی جو ہے اس میں کوئی میں قبل از وقت ہوگا میرا یہ کہنا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اتنا ابہام چھوڑا ہے انہوں نے کہ لگتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ 45 دن کی کہانی نہ ہو، یہ آگے بھی چلے. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والی صورتحال ہے. لیکن سب سے اہم جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ نے جب یہ بنائی ہے تو اس میں تبدیلیاں کیا ہیں اور کنٹینیوٹی کیا ہے. موسٹلی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ کنٹینیوٹی نظر آتی ہے، لیکن کچھ بہت ہی امپورٹنٹ تبدیلیاں بھی نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ چودھری نثار، جن کی ایبسنس کو کم سے کم ہماری سول سوسائٹی سب سے زیادہ محسوس کرے گی. عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی پالیسیز کنٹینیو کریں گی، تو دیکھتے ہیں اس لیے کہ نواز شریف صاحب اتنا زیادہ یہ ساری چیزوں پہ نہیں بولتے تھے، جو یہ جس کی وجہ سے ہمارے ترقیاتی کام جو ہے وہ حکومت اس طرح کا نہیں کرتی نا. حکومت بلڈنگیں بنانے، پل بنانے کو ترقی سمجھتی ہے، وہ لوگوں پہ کام نہیں کرتی. یہ ہماری روایت رہی ہے. لوگوں پہ کام کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم باہر سے پیسہ لاتے ہیں، آنے دیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سول سوسائٹی جو NGO سیکٹر ہے یہ کیا کرے. تو وہ جو کام کر رہا تھا اس میں ظاہر ہے اچھے برے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ چھانٹ کے وہ مسئلے اٹھائیں جو آپ کو پسند نہ ہوں، اور آپ پوری سوسائٹی پابندی لگاتے ہیں. یہ چودھری نثار صاحب کر رہے تھے. ان کی غیر موجودگی میں اب کیا ہوگا، کیا وہ پالیسی کنٹینیو کرے گی جیسے کہ عباسی صاحب نے ایک بات کہی ہے، یا کوئی تبدیلی آئے گی، کوئی سافٹ ہینڈ ہوگا، کیا ہوگا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن احسن اقبال صاحب کی اپنی شخصیت تو کافی متوازن، بہت متوازن، اور ان کے تعلقات جو سول سوسائٹی سے رہے ہیں وہ بہت اچھے رہے ہیں. اچھا، میں بار بار سول سوسائٹی کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ سول سوسائٹی کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنے اس کام کی اہمیت ہے جس میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ کام کا ان کا حصہ جو ہے بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ کام بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ہیلتھ سیکٹر میں خاص طور پہ، ایجوکیشن میں بھی، رائٹس کے حوالے سے جتنا کام ہمارے یہاں ہونا چاہیے، جتنا کام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، یا جتنا کام حکومت کو سروس ڈلیوری میں کرنا چاہیے، وہ سارا کام ہم نے اٹھا کے چند لوگوں پہ ڈالا ہوا ہے جو الیکٹڈ بھی نہیں ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ریپرزنٹیٹیو بھی نہیں ہے. اچھا بھائی، وہ ریپرزنٹیٹیو نہیں، لیکن جو بات کر رہے ہو پھر اس کا جواب دو، تو اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو احسن اقبال صاحب کے تعلقات ان لوگوں سے بڑے مناسب ہیں. یہ بہت ایک میجر شفٹ مجھے یہ نظر آتا ہے اس میں. اور یہ میں بہت سے لوگ اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے کہ یار یہ تو مطلب کوئی ایسی کیا بات ہوئی، لیکن میرا خیال ہے اس سے خاصا فرق پڑے گا. اوور آل جو ایون جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اس میں تبدیلی نظر آئے گی آپ کو. اچھا، خرم دستگیر کی اپنی بھی ذاتی وضاقتہ اور وہ جو ان کا فریس ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے، لیکن یہ اعتراض صحیح ہے کہ ان کو سفارت کاری نہیں آتی. ظاہر نہیں آتی ہوگی. سفارت کاری جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ پیچھے ہٹ جائیں جھک کر. اس کا پہلا تو فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ اسٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے کوئی فورن منسٹر نہیں رکھا ہوا تھا، تو کہا یہ جاتا تھا کہ جی فورن آفس جو ہے وہ تو براہ راست جو ہے وہ پنڈی سے بات سن رہا ہے. تو آپ نے ایک منسٹر بٹھا دیا. اب وہ منسٹر کیسا ہے، اچھا برا جو کچھ بھی ہے، کیا اسے کام کرنے کا اختیار ہے، اس کے کام کرنے کی استطاعت تو اس وقت کوشچن میں آئے نا جب آپ اسے کام کرنے کا موقع دیں. تو ابھی تو پہلا سوال یہ دیکھنے کا ہے کہ اسے کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. یعنی یہ وزارت خارجہ کے میئر ہوں گے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ، میں گلالئی نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے اوپر کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. یہ جو گلالئی نے الزامات لگائے یہ دراصل میں اس نے خود نہیں لگائے. یہ قارون لیگ جو نواز شریف کی قارون لیگ بنی ہوئی ہے، اچھا، قارون کی طرح اس نے الزامات لگوائے جیسے قارون نے لگوائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایک عورت کو 7,000 درہم دے کے بولا تھا کہ یہ ہی الزام لگاؤ جس طرح کا الزام عمران خان کے اوپر لگایا ہے گلالئی نے. صحیح. آپ لوگوں کی عقیدت اور محبت کی داد دینی پڑے گی کہ عام انسانوں کو انبیاء سے نہ ملایا کریں. بہرحال آپ کی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا، میں اس بات کو ابھی فی الحال یہیں چھوڑوں گی. میرے سامنے ایک اور بات زیادہ اہم ہے. سپریم کورٹ اور فوج کے خلاف کسی بھی مہم کا مقابلہ کریں گے پاکستان بار کونسل. بیان واپس نہیں لوں گی. اظہار رائے کی آزادی کے حق کا احترام کرنا چاہیے. آسمہ جہانگیر صاحبہ کہ جو انہوں نے ابھی خیالات کا اظہار کیا تھا آرٹیکل 19 کے حوالے سے بات انہوں نے کی تھی، اس پر بھی ایک غلغلہ اور شور جو ہے وہ مچا ہوا ہے.
اچھا ہمارے یہاں ویسے تو اداروں کی بڑی اور انڈین ایجنٹ تو ان کو ہمیشہ کی طرح پینٹ کر دیا گیا. اداروں کی اہمیت تو بڑی بالکل ہونی چاہیے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جس قسم کے لوگ ادارے بناتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آسمہ جہانگیر وہ خاتون ہیں جو بالکل ادارہ ساز کردار ادا کرتی آئی ہیں، ایسا نہیں ہے. میں ان کی ہر بات سے ایگری نہ بھی کروں، تب بھی جو باتیں انہوں نے ابھی اس جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی اس میں کی، اور جس پہ اتنا زیادہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ اس کو اعتراض ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں پاکستان بار کونسل کا اتنا وزن ہے نہیں جتنا آسمہ جہانگیر کا ہے، اور جو باتیں کہہ رہی ہیں وہ واقعی اس میں زیادہ وزن ہے. اب پاکستان بار کونسل نے اپنی بات کا وزن کیسے خود کم کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ، اور ساتھ میں فوراً انہوں نے افواج پاکستان کو رکھ دیا. سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو ریاست کے ستون کی حیثیت رکھتا ہے. افواج پاکستان قانونی طور پر، اور ہم قانون دانوں جو کی بات کر رہے ہیں، قانونی طور پر وہ ایک سبسروینٹ ادارہ ہے ایک اور ریاست کا. آپ جب دونوں کا ذکر ایک ساتھ کرتے ہیں تو آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ شاید ڈکٹیشن لے رہے ہیں کہیں سے. اچھا ہو سکتا ہے وہ ڈکٹیشن نہ دینا چاہ رہے ہیں آپ کو، مگر آپ بڑھ بڑھ کے ثابت کر رہے ہیں کہ جی آپ کا تعلق کس لابی سے ہے. تو یہ بہت ہی سیاسی قسم کا بیان ہے، جس کی اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ پاکستان بار کونسل کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ کہ جو آسمہ جہانگیر صاحبہ کی اظہار رائے کی آزادی والی بات تھی وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے. ایون انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ان کی اس بات کا تو احترام کرتے ہیں لیکن کر کے، اور پھر وہ جو ٹانگیں توڑنے والی جو اصطلاح استعمال کی، مطلب وکلا کو سمجھ میں آنا چاہیے ایون اس جملے پہ ایک مقدمہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ نواز لیگ والے بادشاہ لوگ ہیں، 188 رکھ لیتے کیبنٹ ممبر. بادشاہ ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انڈا دے یا بچہ. بات دراصل یہ ہے کہ ہم ابھی آسمہ جہانگیر صاحبہ کا آپ بات کر رہی تھی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے میری عمر 70-72 سال ہو گئی ہے اور میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں. بات یہ ہے کہ ان کو تو صحیح انگلش لکھنا نہیں آتی، صحیح انگلش بولنا نہیں آتی. وہ سپریم کورٹ پہ تنقید کر رہی ہیں اور کئی بار کے وہ صدر بھی رہی. بات یہ ہے کہ آخر کس طرح سے یہاں پہ احتساب ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میرے خیال ہے اس پہ رائے دہانی ضروری نہیں ہے. اچھا عمران، میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیوٹن صاحب کو اور چائنیز صدر کو، ان سب کو کسی کو انگریزی نہیں آتی، وہ معیار نہیں ہے لیاقت کا. بہرحال اس پہ بھی چھوڑیں بات کرنی. عمران، اب میرے ذہن میں جو سوال آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں وہ سوال بھول گئی ہوں. ہم اگر یہ جو پاکستان بار کونسل نے جو بات کہی، اس میں تھوڑی سی ایک چیز پہ اور ہم بات کر سکیں. دیکھیے جو لائرز موومنٹ تھی اس کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے لوگوں کو موبلائز کرنے میں اور لوگوں کو پولیٹیکلائز کرنے میں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک سیاسی شعور بیدار ہوا ہے. ابھی جو بزرگ نے جو بات کہی اس میں وہ یہ کہ جب یہ لوگ آ کے بیٹھ گئے اور یہ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے بقول ان کے، تو ان کو تو کوئی پوچھنے والا، تو جناب ان کے پوچھنے والے آپ لوگ ہیں، عوام ہے. یہ اگلے ہی سال الیکشن ہے، آپ انہیں پوچھ لیجئے. آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ ووٹ ڈالنے سے اپنی مرضی سے؟ جو منع کرتا ہے، جو آ کے کہتا ہے کہ جی ہم جو کہہ رہے ہیں اس طرح ووٹ ڈالو، وہ غلط کرتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں اور کبھی باہر سے بھی آتے ہیں اور کیسی شکلوں میں آتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریزسٹ کریں اور کھڑے ہو جائیں ڈٹ کے، اور ہم کہیں جی ہمیں تو یہ ووٹ ڈالنا ہے اور ایسے ہی ڈالنا ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے سوال یاد آ گیا، وہ کالر نے جو بات تعداد پہ کی ہے منسٹرز کے، یہ بھی ایک طریقہ وطیرہ چلا رہا ہے کہ ہم سائز آف گورنمنٹ پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھیں تو ایک ہی منسٹری کے کئی ڈویژنز ہیں. تو کیا واقعی تعداد کم ہو اور ایک ہی منسٹر کے پاس 4 پورٹ فولیوز ہوں؟ تعداد کم ہو سکتی ہے. تعداد کم ہو سکتی ہے. بہت سی منسٹریز ہیں جس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور مسلسل ایک بات جو ہے گزشتہ کم سے کم 40 سال سے کہی جا رہی ہے، یا اس سے پہلے سے کہی ہے تو زیادہ، بلکہ 50 سال سے کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ وفاق کے پاس گنتی کے 4-5 ہی قلمدان ہونے چاہیے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. وہ تو خیر، اچھا چلیے 4-5 نہیں تو 6-7 ہونے چاہیے، چلیے 10 ہونے چاہیے. تو 10 لوگوں کے لیے آپ 20 منسٹر رکھ لیجیے. صحیح ہے، مگر 20 ہوئے نا، تو آدھے ہو گئے آپ کے. نہیں تو پھر 18ویں ترمیم کے بعد اس جانب کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ نہیں اس لیے نہیں کی گئی کہ مسلسل ریزسٹ کیا گیا. 18ویں ترمیم کے زمانے میں ایک بڑے مزے کی حرکت یہ ہوئی کہ جو سیاسی جماعتیں یہ ترمیم لے کر آئی تھیں اس میں سب سے میجورٹی پارٹی تو پیپلز پارٹی تھی، اور پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل ریزسٹ کرتی رہی کہ کسی طور پہ یہ
چلی نہ جائے صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اچھا اب پیپلز پارٹی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم تو مہمانوں کی طرح حکومت کرتے ہیں اور یہ تو بیٹھ کے بیوروکریسی نے کا یہ وہ تھا. نہیں, آپ حکومت میں تھے, ذمہ داری ہم آپ کی رکھتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد نواز لیگ آئی. نواز لیگ نے بھی آنے کے بعد اچانک انہوں نے کہا کہ نہیں, اپنے علاقے میں تو صحیح ہے, پنجاب میں تو ہم یہ کریں گے. انہوں نے بھی انہوں نے سندھ میں جو دینے کا تھا کہ سندھ کو اختیارات دیے جائیں پیپلز پارٹی کو, نہیں دے. سندھ کی حکومت خود وہ اختیارات دینے کو تیار نہیں. اچھا عمران, سوائے چند ایک جگہوں پہ بریک لے لیتے ہیں, اس کو ذرا سا کنٹینیو کریں گے, اہم بات ہے. ناظرین واپس آئیں گے, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم 18ویں ترمیم کی بات کر رہے تھے تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے اور ایشوز ذرا زیادہ ہیں. بس میں ایک چیز میں کہوں گا, دیکھیے جو وہ ہے ایف بی آر ہے, ایف بی آر کے علاوہ آپ کو پروونشل وہ بھی بنانے تھے, بورڈ آف ریونیوز. سندھ نے کھڑے ہو کے باقاعدہ لڑائی لڑی ہے کہ جی ہم بنانا چاہتے ہیں. اور سندھ کے اس وقت جو ایڈوائزر تھے وہ ڈاکٹر قیصر بنگالی تھے, وہ تو مسلسل اس بات کو لڑتے رہے اور وہ اجازت ہی نہیں مل رہی تھی اوپر سے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے خود ڈیولیوشن کیا اور خود یہ نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو مسائل ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے کبھی بھی چھوٹی نہیں ہو سکے گی. صحیح بات ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں جناب, کیونکہ شہ سرخیاں بھی اسی حوالے سے ہیں, عائشہ گلالئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی اچھا, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ اب تحقیقاتی اگر یہ پارلیمانی کمیٹی کام کرے گی جو کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد اپنی رپورٹ سامنے لائے گی, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. اچھا دیکھیے, 2 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جیسا کہ انہوں نے کہا, ماروی میمن صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں ہم نے عدالت میں جانے کے بجائے پریفر کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں. تو ایک تو یہ کہ یہ لگتا ایسے ہے جیسے آپ کی جہاں اسٹرینگتھ تھی وہاں آپ اپنی اسٹرینگتھ شو کر رہے ہیں. جہاں وہ ویک پارٹی تھی پارلیمنٹ کے اندر, پی ٹی آئی کی بس مائنورٹی تھی, میجورٹی نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ عدالت چلے گئے آپ کے لیڈر کو لے کے. آپ ان کے لیڈر کو لے کے جہاں آپ کی میجورٹی ہے وہاں کھیلنا, اپنی وکٹ پہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل نظر ایک کلاسک سچویشن ہے کہ 2 ادارے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے, یہ دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ہوا ہے. 2 بڑے ادارے اپنے اختیار کے حوالے سے, اقتدار کے حوالے سے نہیں, اپنے اختیار کے حوالے سے ایک دوسرے سے جواب طلبی کر رہے ہیں, دوسرے کو اکاؤنٹیبل کرنے جا رہے ہیں. ابھی یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, ابھی آگے چل کے ہمیں نظر آئے گا کہ کس طریقے سے پارلیمان جو ہے بہت سارے قوانین میں تبدیلی ایسے لے کے آئے کہ پھر عدالت اس پہ سوالات اٹھائے, اور یہ چلے گا معاملہ, اور یہ پہلے بھی چلتا چلا آ رہا ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل یہ سچویشن ہے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ نہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے اور نہ ہی پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو الیکٹ کیا ہے پشاور 1 NA1 کی سیٹ سے ان لوگوں نے جو وہاں ووٹ ڈالتے ہیں. جتنے لوگ وہ ہیں, نہ اتنے عدالت میں بیٹھے ہیں نہ اتنے ہاؤس میں بیٹھے ہیں, اتنے وہ سب پاکستانی ہیں. جتنے آپ پاکستانی ہیں اتنے وہ پاکستانی ہیں. آپ ان پاکستانیوں کا تو رائٹ ہی دے رہے, پھر آپ کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ حرکتیں نہیں کی ہوں گی. عمران خان صاحب کا جو کرکٹ کے زمانے میں ٹریک ریکارڈ ہے آپ اس کو فالو کر لیجیے, تو وہ عادتیں نہیں جاتی. مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہوا ہے, میرے علم میں نہیں ہے. جن صاحب نے تھوڑا سا جھلک بھی دیکھی, جن صحافی نے, وہ بھی اب بہت زیادہ کمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. حامد میر صاحب نے کل سما ٹی وی سے کہا کہ جی میں غور سے دیکھ نہیں پایا. تو بھائی آپ کا کام ہے غور سے دیکھنا. اگر آپ نہیں دیکھ پائے تو بڑے افسوس اور شرمندگی کی بات ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیکٹس کیا ہیں, آپ کو سیک آؤٹ کرنے, آپ اٹھ کے آئیں اس کے لیے, خاص طور پہ اپنا مائک اور آئی بھی نکال کے. پھر بھی آپ نے نہیں دیکھا, سوری, بہت برا کیا. لیکن چلیے چھوڑیے کہ وہ فیکٹس کیا ہیں. وہ فیکٹس تو یہ بیٹھ کے ان کیمرہ کر لیں گے اور سب کچھ. خان صاحب نے بھی یہ سوچا کہ ان کیمرہ ہی ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے بارے میں کوئی غلط چیز سامنے آتی ہے اور آپ اس کو سزا دینے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو ان سیٹ کرتے ہیں. اس کو ڈی سیٹ کرنے کا رائٹ آپ کو کس نے دے دیا؟ کیوں دے دیا آپ کو؟ لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے, اور آپ ڈیموکریسی کو مانیے اور آپ لوگوں سے کہیے آپ فیصلہ کیجئے. آپ بالکل یہ مت کیجئے. ایک چیز یہ کی جا سکتی ہے کہ ایسے فیصلے کی صورت میں آپ ان سے کہیں کہ جی آپ دوبارہ سے الیکشن, ہم وہاں پہ بائی الیکشن تو وہاں ہونا ہی ہوتا ہے نا, آپ ان سے کہیں جی دوبارہ لوگوں کے پاس جائیے. لوگ آپ کو دوبارہ اختیار دے دیتے ہیں, دوبارہ بھیج دیتے ہیں. تو لوگوں کی طاقت زیادہ بڑی طاقت ہونی چاہیے, ورنہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے اس ملک میں. اور میں اس میں 2 مثالیں کھٹ سے جلدی دیتا جاؤں. جارج ڈبلیو بش
آکوپائڈ وال اسٹریٹ موومنٹ ان کی پالیسیز کے خلاف چلتی رہی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بش کو ہٹا دیا جائے. گو بش گو کے نعرے نہیں لگے. یہ ان کے آتے ہی ان کے ٹرمپ صاحب کے خلاف تو اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے, اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے. ٹرمپ صاحب کو ہٹایا نہیں جائے گا, وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے. ہم ہر 2 منٹ بعد امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی کیسے پریکٹس کی جاتی ہے. ہم برطانیہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ پرائم منسٹرز خود بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں چلا جانا چاہیے. بالکل صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, عمران صاحب کو میرا سلام. ماشاء اللہ ریئلٹی سے قریب بات کرتے ہیں. میرا کہنا کا یہ ہے کہ دیکھیں ڈیموکریسی بہت مضبوط ہو سکتی تھی اگر نواز شریف صاحب اپنے ڈاکومنٹ اور اپنے منی ٹریل پیش کر دیتے, تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ پارلیمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے بہت اچھا تھا. دوسری کل جو میں ایک بات کہہ رہا تھا وہ عمران صاحب سے تبصرہ چاہوں گا کہ ہماری یہاں جو یہ جس طرح طلال صاحب کو یا ان کو منسٹری دی گئی ہے, اگر آپ نے یہ کلچر ڈیولپ کیا کہ جو بہت زیادہ بولے گا, بہت زیادہ غلیظ زبان استعمال کرے گا اپنی پارٹی کے, چاہے وہ پی ٹی آئی کو ہو چاہے کسی بھی پارٹی کو ہو, اگر انہیں نوازا جائے گا تو یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے گا کہ بدتمیزی جتنی کرو گے اتنا آپ کو ایوارڈ ملے گا. بالکل صحیح, بہت شکریہ جی. یہ جو پولیٹیکل لینگویج والا ایشو ہے یہ بہت سیریس ایشو ہے, اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں خاص طور پر پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سیاستدانوں کی زبان کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بہت عرصے تک جو ہے مسلم لیگ نواز کے جب تک وہ انفارمیشن منسٹر تھے پرویز رشید صاحب, تو بہت محتاط زبان استعمال کر رہے تھے. پھر جب ان پہ پریشر آیا کہ جی آپ اپنی زبان کو تھوڑا سا وہ کریں نا جو مخالفوں کی ہے, تو انہوں نے کوشش کی, ان سے ہوئی نہیں, تو اسی لیے ان سے کہا گیا اچھا جی آپ سے نہیں ہوتا, یہ کھیل ہی کچھ اور ہے. یہ کچھ اور والا کھیل واقعی بہت برا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب یہ بہت زیادتی کی, جیسے اب یہ خان صاحب پہ یہ جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایم کیو ایم نے ایک پوری کیمپین چلائی تھی ان کے کیریکٹر کے حوالے سے. وہ صحیح یا غلط جو بھی ہے, اس میں جو زبان استعمال کی جا رہی تھی وہ بہت ہی تکلیف دیتی. اس سے پہلے بینظیر بھٹو کے حوالے سے جماعت اسلامی نے جو کیمپین چلائی تھی 80s میں, وہ تو مطلب حد درجے گھٹیا پن تک پہنچنے کی والی. یہ سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہوں گی, لیکن کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بی بی. وعلیکم السلام. کوئٹہ سے بول رہا ہوں, زمان. فرمائیے زمان صاحب. اگر آپ کی اجازت ہو, آپ کا اس سے پہلے جو ٹاپک تھا محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, اگر آپ مناسب سمجھے میں اس کے اوپر بات کروں, بیکاز میں خود جو ہے وہ لیگل فٹرنیٹی سے میرا تعلق ہے. میں نے آپ نے ایک بہت بڑے آدمی کو بلایا, بلال یاسین صاحب کو اپنے پچھلے پروگرام میں بلایا تھا, اور ان سے بھی میرا ایک سوال تھا کہ کیا بار ایسوسیشن جو ہیں, جیسے ابھی ہمارے ساتھی نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ کوئی پولیٹیکل آرگن نہیں ہے بار ایسوسیشن. ان کے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے ہمارے مینیفیسٹو میں کہ ہم بخلا کی ان کی بیٹرمنٹ کے لیے, ان کے ویلفیئر کے لیے, اور بار ایسوسیشن کے کچھ حدود ہیں. آپ ان کے کانسٹیٹیوشن پڑھ لیجئے, دیکھ لیجئے, ہمیں اس کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آسمہ جہانگیر جیسے ایکٹیوسٹ جو ہیں سول سوسائٹی میں, آج ان کی ضرورت تھی, پہلے بھی ہے, آج بھی ان کی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ بیسک رائٹ, ہیومن رائٹس کے لیے جو ان کی خدمات ہیں. اور کیا اگر ایک سپریم کورٹ کا ورڈکٹ جب آ جاتا ہے وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے, وہ ڈیسیژن جو ہے پوری دنیا میں اس کے اوپر جو ہے جو ہمارے معزز سپریم کورٹ کے جو اداروں نے جو ورڈکٹ دیا ہے ابھی, اس کے اوپر پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, ایک بحث چل رہی ہے. تو میری گزارش ہے کہ بار ایسوسیشن پولیٹیکل موٹیویٹڈ نہیں ہونی چاہیے. ہم ٹھیک ہے سوال صاحب, بہت شکریہ. میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے, سوائے اس کے کہ جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی تو یہ آرگومنٹ جو ہے یہ پیش کیا جاتا تھا. لائرز موومنٹ کی کامیابی میں بہت بڑا رول ہے ان سیاسی جماعتوں کا جو اس میں شریک ہو گئیں بعد میں. لائرز موومنٹ کے لوگ, میری علی احمد قرد صاحب جب ان کے لیڈر تھے, میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتے. میں نے کہا جب تک آپ سیاسی نہیں بنائیں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. وہ میری بات انہوں نے نہیں مانی تھی. موومنٹ کو سیاسی بنانا ضروری تھا, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ خود آپ کے جو باڈی ہے اس کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. یہ اس کی آواز مر گئی ہے بھائی جان, آئی ایف بی کی آواز مر گئی ہے, بہت کم آ رہی ہے, دبی دبی. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں
فرنٹ پیج اور خبر ہے تو ایک ہی لیکن جنگ میں بھی موجود اور نیوز میں بھی موجود عثمان منظور کی بائی لائن جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، اور اس خبر کے جو مندرجات ہیں اس کے حوالے سے نیب نے جو سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کی روشنی میں ریفرنسز فائل کرنے ہیں وہ فیصلہ کیا ہے نیب نے کہ یہ بیورو جو ہے شریف خاندان کے خلاف ریفرنس نیب سپریم کورٹ جج سے رہنمائی لے گا۔ بیورو کی تاریخ کا انوکھا اقدام، جسٹس اعجاز الحسن سے اگلے ہفتے رہنمائی لیے جانے کا امکان، اور اس خبر میں یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ نیب کا موقف یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کمزور قسم کے ریفرنسز ظاہر کر دیے جائیں جنہیں بعد میں کورٹ آف لا میں پروف کرنا آسان ظاہر نہیں ہے، یعنی مشکل ہوگا، تو ایسی صورت سے بچنے سے پہلے ہی بہتر قسم کا مضبوط کیس تیار کیا تھا۔ اچھا، اسی خبر میں ایک دو چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ مثال طور پہ افتخار چودھری صاحب نے جو کہا تھا کہ جی رینٹل پاور کے کیسز، تو نیب نے مطلب اس میں ٹائم لگایا، اور ایون افتخار چودھری کی ریٹائرمنٹ کے 3 سال بعد جا کے وہ فائل کیے گئے کیسز، لیکن نیب نے اپنے پروسیجر سے گزر کے کیا، اور وہ ان کا یہ کہنا بہت صحیح ہے کہ بھئی ہم اپنی انویسٹیگیشن کر لیں، مگر اس میں 2 چیزیں انہوں نے بغیر کہے کہہ دیں۔ ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی جے آئی ٹی جو رپورٹ ہے نا اس کی بنیاد پر جو کچھ کیس بنے گا وہ مضبوط نہیں ہے، تو انہوں نے عدالت کے فیصلے پر تو کمنٹ کر دیا، انہوں نے کہہ دیا جی آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس میں تو کیس ہی نہیں بنتا، ہمیں کام کر لیجیے، کیس بنانا ہے تو ہم بناتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسرے جو کچھ بات کی جا رہی ہے کہ جی اچھا ٹائم لگے گا، تو پچھلا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اتنا ٹائم لگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے جو یہ 1.5 مہینے کا وقت دیا ہے یہ تو چھوڑیے، 1.5 سال میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ نیب جس رفتار پہ کام کر رہا ہے کرتا ہے وہ بالکل وہی ہے کہ اس میں آرام سے نواز شریف صاحب کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے اور وہ چیز آگے بڑھ جائے، تو دونوں چیزوں کے بیچ میں دیکھیے، اور شاید اسی لیے یہ جا رہے ہیں کہ اچھا جی ہم چلتے ہیں عدالت میں۔ نیب میں دونوں قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، جو معاشرے میں آپ کو ایک سیاسی تقسیم نظر آتی ہے، لگتا ہے نیب میں بھی وہ پائی جاتی ہے، کتنے ہی پروفیشنل ہوں وہ یقیناً ہوں گے، لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب اب نواز شریف صاحب کو بالکل اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبل کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بھاگے چلے جائیں، تو ہم ذرا سلو چلیں گے، ایسے نہیں چلیں گے، کوئی اس طرف ہے کوئی اس طرف ہے۔ یہ بہت غلط خطرناک سچویشن بنی ہوئی ہے نیب کے اندر۔ اگر یہ خبر کے مطابق ہم چلیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نیب کا جو اپنا ایک طریقہ ہے کہ پہلے کیس کھولا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی انکوائری بنتی ہے، پھر اس کی انویسٹیگیشن بنتی ہے، پھر جا کے ایک پورا کیس جو بننے میں جو سٹیپس ہیں وہ پورے لینے چاہیے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ کرو، آپ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کے یہ کرو، اپنے کام کے مطابق یہ کرو، کرنا بالکل ایسے ہی چاہیے ان کو، ورنہ کیس ہی نہیں بن پائے گا، نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ جو لوگ خود نہیں مانتے ہیں کہ اسے کیس ہے تو وہ کیس کیسے بنائیں گے، تو وہ جا کے آپ اس کو جا کے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ جب مرضی ہے جب تک چاہے کریں، آپ یہ کہیں گے جی اس کے لیے ہمیں آپ بیٹھ کے بتائیے، جج کے پاس جا رہے ہیں جا کے یہ کہیے کہ جی 1.5 مہینے میں نہیں ہو سکتا، آپ ہم کو اس کے لیے 6 مہینے دے دیجئے، ٹھیک ہے، مگر ایک لمٹ رکھیے، اور اس لمٹ کے اندر آپ پورا کیس تیار کر کے جو بھی ہے وہ لے جائیے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو کہ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کیس تیار ہوگا تو جائے گا، اور نہیں تیار ہوگا تو نہیں جائے گا۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ جائیے ریفرنس فائل کیجیے، تو عدالت نے یہ پہلے سے طے کر دیا نا کہ جی یہ تو ریفرنس ہے ہی ہے، تو عدالت کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جناب جب آپ نیب کے پاس جائیں گے، نیب کہے کہ اچھا جی ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس سے ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے، جی میں ابھی کرتی ہوں لیکن کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی میں کچھ یہ جو ہے نا میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو عمران خان کا جو ابھی یہ نیا سلسلہ نکلا ہے جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں پرسنل نا جی، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کی پوری آبادی نہیں تو آدھی آبادی اس قصے میں لگا ہوا ہے، ہاں، تو اس کا مطلب یہ پرسنل ہوتا ہے نا، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کر جو ٹی پر اس پہ بات کرے اور لوگوں کو صحیح، ہم سمجھ گئے آپ کا سوال، ہم سوال سمجھ گئے آپ کا۔ یہ بھی بڑا واقعی صحیح سوال ہے کہ ہر چیز آج کل میڈیا پہ یا ٹویٹر یا سوشل فورمز پہ یا دیگر ایسی جن سے پبلک کا براہ راست تعلق نہیں ہے اور ان کی تشہیر ہو رہی ہے، یہ سوال ویلڈ ہے۔ لیکن عمران جو آپ نے بات اس میں جو میں سے بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ کل بالکل یہی ہوا ہے کہ باکسر عامر خان نے اپنی علیحدگی کو جو بھئی آپ کی علیحدگی ہم سے کیا تعلق ہے بھائی، جو آپ نے کرنا ہے کریں، پھر کہہ رہے ہیں جی اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، 1 منٹ میں اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ نعیم الحق صاحب بھی بھائی آپ کا ذاتی معاملات ہیں، اور نعیم الحق صاحب نے جو کچھ کیا اپنی ذاتی حیثیت میں، چاہے ان کا اپنے اکاؤنٹ کا خیال رکھا نہیں رکھا، انہوں نے خود ٹویٹ کی تھی نہیں کی تھی، اس کو ڈیفینڈ کیا تھا، وہ سارا ریکارڈ اگر آ جائے گا تو کتنی بار ہیک ہوا، آج ہیک ہوا پھر کل نہیں ہوا، ساری چیزیں، تو نعیم الحق صاحب پھنسیں گے اس چکر میں۔
لیکن بات وہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی اور پبلک لائف کو اس طرح الگ رکھیں. ذاتی طور پر میں جیسا بھی آدمی ہوں, پبلکلی مجھے بہت رسپانسبل ہو کے بہیو کرنا چاہیے, خاص طور پہ سیاستدانوں کو. نعیم الحق صاحب کو بھی ایسے کرنا چاہیے تھا تھرو آؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا, جو سوال میں آپ سے کر رہی تھی, دیکھیے اب یہ بھی بڑا پرانا مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ کچھ چیزوں میں جلدی چاہیے ہوتی ہے, لیکن پروسیجرل جن کو کہیے ہنڈرنسز کہہ لیجیے آپ, یا سلو ڈاؤن واٹ ایور اکارڈنگ ٹو دا بک کہہ لیجیے, فیصلے پھر کتنی بار ہوا ہوگا کہ آپ شدید بھوک کی حالت میں گھر پہنچیں اور آپ وہاں جا کے کہیں بھی فوراً کھانا چاہیے, لیکن اب تو کھانا کھانا پکانا پڑے گا, تو وہ کھانے پکائے بغیر تو نہیں کھایا جا سکتا نا. آپ چاہے کچا کھا لیں, نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, لیکن کھانا جلدی جلدی پکایا جائے. پھر تو بات یہ کہ جو ضرورت ہے اس کو پرائرٹی سمجھا جائے. یہ کیس جو کچھ بھی ہے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں, اکاؤنٹیبلٹی ایشو ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے میکینزم کو بہتر کیا جائے, چیزوں کو اسٹریم لائن کیا جائے, اسموتھ ہوں اور جلدی ہو سکیں گی. نتیجے میں تو جلدی ہو جائیں گی تو آپ کے سامنے آ جائیں گے, لیکن جلدی کرنے کی کوشش نہ کی جائے اس طریقے سے. اس چکر میں آپ مکمل گریں گے. اور ہم نے دیکھا ہم نے کیا کیا کیا. ہم نے آرام سے کسی بھی تالے آزما کے ہاتھ میں کھیل گئی قوم. اس نے کہا کہ جی میں احتساب کر رہا ہوں, اٹھا کے اس نے کس کس کو اٹھا کے لٹکا دیا, اور ہم بعد میں بھگتتے رہے. ہم آج تک بھگت رہے ہیں جو کچھ ضیاء الحق نے کیا. ہم پھر ابھی تک وہاں سے نہیں نکلے. وہ ہم یہ کیا نعرہ لگاتے ہیں, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے ضیاء الحق, زندہ ہے. اچھے سب پہ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے ضیاء صاحب کا ذکر کیا تو میں بھی یہی بات آپ سے کرنا چاہوں گی. میں یہ پورا ہفتہ تقریباً تمام ایکسپرٹ سے سوال کر چکی ہوں. دو اس وقت ہم نے مقدس قوانین بنائے ہوئے, ایک تو 62-63 کا آرٹیکل, دوسرا نیب اپنی جگہ. نیب پرویز مشرف صاحب کی لیگیسی ہے, 62-63 آپ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے. وہ قانون دان کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ موجود تھا لیکن اتنا زیادہ ابہام زدہ نہیں تھا. 62-63 نہیں ہونا چاہیے, 62-63 بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں, آپ اس کو سزا دیں اس آدمی کو, لیکن یہ فیصلہ کہ وہ ہاؤس میں بیٹھے گا اور ہمیں ریپرزینٹ کرے گا, یہ عوام کا فیصلہ ہے. یہ اس کا اختیار کسی کو نہ عدالت کے پاس ہو سکتا ہے اختیار, اور نہ سیاسی فیصلہ ہے نا. سیاسی فیصلہ عدالت کیسے کرے گی؟ پارلیمنٹ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس کو اپنے میں سے نکال دے. لوگوں نے اس کو وہاں بھیجا, وہ لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہے. میں یہ کہتا ہوں جی فلانا آدمی میرے بہاف پہ جا کے کام کرے گی تو میں طے کروں گا نا, یہ کہ کوئی اور تو نہیں طے کرے گا. یہ ہمارے ڈپٹیز ہیں بیسکلی نا, ہمارے بہاف پہ جا کے کام کر رہے ہیں. یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور نہ کسی اور کے پاس ہونا چاہیے. تو 62-63 کے مطابق آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آدمی ایماندار نہیں تھا. صادق اور امین تو نہیں کہہ سکتے نا. صادق اور امین کا تو بس رسول اللہ کی ذات کے لیے ہی وہی صحیح رہتا ہے. اس کے بعد اصحابہ میں بھی کسی نے یہ لفظ طرح استعمال نہیں کیا. تو وہ تو ایک خاص آپ نے بالکل ایک بینچ مارک ہے جس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے گائیڈنس لی جا سکتی ہے, لیکن آپ اس کو فالو اس طرح نہیں کر سکتے کہ بالکل. اس میں ایک اور مورل کوسچن بھی پیدا ہوتا ہے. بات کمپلیٹ کر بس میں یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم بالکل یہ دیکھیں کہ کون ایماندار لوگ ہیں, کون جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ہم ان کو سلیکٹ کریں. عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جی وہ تو میرا سیاسی بیان تھا, ٹھیک ہے ہم یہ سب دیکھیں, لیکن اس کے بعد ہم طے کریں نا. کتنی دفعہ کہہ چکے, بالکل ہم یہ طے کریں نا جی ہم اگر عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہے نا. ہمارے پاس یہی چوائس ہے. اس میں سے ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے اس وقت یہ آدمی بہتر ہے اگلے 5 سال کے لیے, ٹھیک ہے, ہم فیصلہ کریں. جو مورل کوسچن میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی, اگر آپ نے اپنی قوم کی اپنے عوام کی تربیت ہی 62 اور 63 کی روشنی میں نہیں کی ہوئی, میرا مطلب ہے یہ اتنے ایبسٹریکٹ اینڈ ویگ کانسیپٹس آپ پروموٹ کر رہے ہیں تھرو اتھارٹیٹیو ورڈکٹس اینڈ واٹ ایور. لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس, تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے. عمران, ہمارے یہاں مسلسل ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی سیاستدانوں میں سیاستدان کرپٹ ہیں. یہ بات جو ہے مجھے یاد ہے ضیاء الحق نے جب پہلی اپنے ہاؤس کو جو ایڈریس کیا تھا 1985 میں, اچانک تقریر کرتے کہ انہوں نے چشمہ اتارا, اور غلام اسحاق خان کہہ چکے تھے کہ جو چشمہ اتار کے بولے ان کی ذمہ داری میں نہیں لوں گا, وہ خود بولتے ہیں صدر صاحب. انہوں نے اچانک کہا کہ دیکھیے آپ کا اپنا مال ہے, ٹھنڈا کر کے کھائیے گا. آپ نے اس سے پہلے کہ اس ہاؤس کو کوئی موقع دیتے آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ کرپٹ ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگ. یہ جو فوجیوں کا جو بالکل فوجی حکمرانوں کا جو یہ پورا ہے نا کہ یہ سول سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں, guilty until proven otherwise, اور یہ خود اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے, جو کہ مشرف صاحب کمر کی درد کا بہانہ کر کے گئے اور ہر جگہ افسوس کی بات ہے. تانے ناظرین, پورا ہفتہ کوشش کی ہم نے کچھ اہم موضوعات پہ آپ سے ہماری انٹریکشن رہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.